یہ وہ جہاز تھا جس پر پوری ایویشن انڈسٹری کو بہت فخر تھا۔ اس کو بنانے میں کئی سال لگ گئے اور یہ بنا کسی خاص مسئلے کے 30 سالوں سے بھی زیادہ عرصے تک سروس میں رہا۔ یہ دنیا کا پہلا اور آخر سپر سونک پیسنجر ایئر کرافٹ ماڈل تھا جس کو آج ہم کنکورڈ کے نام سے جانتے ہیں۔ سپر سونک یعنی یہ ساؤنڈ کی سپیڈ سے بھی تیز رفتار سے اڑ کر پیسنجرز کو صرف 3.5 گھنٹے میں اٹلانٹک پورشن کراس کروا دیتا تھا۔ لیکن دنیا دیکھتی ہی رہ گئی جب 25 جولائی 2000 والے دن صرف 121 سیکنڈ اس کی 30 سال کی سروس پر حاوی ہو گئے اور اس جہاز کے ماڈل کو ہمیشہ کے لیے ڈسکنٹینیو کر دیا گیا۔ اردو ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، یہ داستاں ہے ایئر فرانس فلائٹ 4590 کی، جس کو پیرس کے چارلس ڈی گول ایئرپورٹ سے نیو یارک میں جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ تک جانا تھا۔ اس میں ٹوٹل 100 پیسنجرز، 6 کیبن کروز اور 3 پائلٹس موجود تھے۔ یہ لیجنڈری ایئر کرافٹ BAC کنکورڈ تھا جو ایویشن انڈسٹری میں ابھی تک کا سب سے ڈیشنگ جہاز مانا جاتا ہے، یہاں تک کہ کئی لوگ اس کو انجینئرنگ کا چمتکار بھی سمجھتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ نارمل پیسنجر ایئر کرافٹ سے ڈبل سپیڈ میں اڑتا تھا، جس سے امریکہ اور یورپ کا سفر 7 گھنٹوں کے بجائے صرف 3.5 گھنٹوں میں طے کیا جا سکتا تھا۔ 25 جولائی 2000 کو دوپہر کے 2:35 پہ ایئر فرانس فلائٹ 4590 ڈپارچر کے لیے بالکل تیار تھی۔ دونوں پائلٹس اور ایک فلائٹ انجینئر سب کے سب کافی ایکسپیرینس تھے۔ پیسنجر بورڈنگ کے بعد انہوں نے ٹاور سے رن وے پہ جانے کی پرمیشن مانگی۔ پیرس کے ایئرپورٹ پہ 2 رن ویز ہیں، 26R 26L۔ 26R لمبا رن وے ہے اور کنکورڈ کو بھی ٹیک آف کے لیے لمبا رن وے ہی چاہیے تھا، لہٰذا کنٹرول ٹاور نے ان کو 26R تک جانے کی پرمیشن دے دی۔ فلائٹ ٹیکسی وے رومیو سے ہوتی ہوئی R26 پر جا کر الائن ہو گئی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کانٹیننٹل DC-10 کا ایئر کرافٹ پہلے سے R26 پر ٹیک آف کے لیے ریڈی تھا۔ پہلے DC-10 کو ٹیک آف کرنا تھا اور اس کے بعد ایئر فرانس کے کنکورڈ کی باری آنی تھی۔ اس دوران کنکورڈ کے کیپٹن نے فلائٹ چیکس کیے، جو کہ ٹیک آف سے پہلے ایک نارمل پروسیجر ہوتا ہے۔ جب کانٹیننٹل کے DC-10 نے اپنا ٹیک آف شروع کیا، تب ہی اس کے رائٹ انجن سے ایک چھوٹی میٹل سٹرپ الگ ہو کر رن وے پر گر گئی۔ اس جہاز کے پائلٹ نے ایسا کچھ نوٹس نہیں کیا اور وہ ٹیک آف کر کے نکل گئے۔ DC-10 اور کنکورڈ کے ٹیک آف میں ٹائم ڈیفرنس اتنا کم تھا کہ رن وے انسپیکشن کا ٹائم ہی نہیں ملا۔ اب باری تھی ایئر فرانس 4590 کی۔ انہوں نے کنٹرول ٹاور سے ٹیک آف کی پرمیشن ملنے کے بعد تھرسٹ لیورز کو انگیج کر دیا۔ اس کا مطلب تھا کہ اب چاروں انجن اپنی فل پاور پہ چلیں گے۔ اس وقت دوپہر کے 2:42 ہو رہے تھے اور یہیں سے سٹارٹ ہوتے ہیں وہ 121 سیکنڈز جو آنے والے وقت میں کنکورڈ کے 30 سالہ سروس پر حاوی ہو گئے۔ کنکورڈ اب 26R پر سپیڈ پکڑنا شروع ہو چکا تھا۔ 24 سیکنڈ کے بعد فرسٹ آفیسر نے کیپٹن کو بتایا کہ چاروں انجن صحیح سے کام کر رہے ہیں۔ 11 سیکنڈ کے بعد فرسٹ آفیسر نے کیپٹن کو ون وے کا سگنل دیا، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب اس ٹیک آف کو ابورٹ نہیں کیا جا سکتا۔ کنکورڈ کو ٹوٹل 35 سیکنڈ گزر چکے تھے اور وہ 1700 میٹرز کا رن وے کراس کر چکا تھا۔ 2:43 اور 9 سیکنڈز پر کنکورڈ نے ہلکا سا لیفٹ ٹرن دیا۔ کنکورڈ کو لیفٹ ٹرن پائلٹ نے نہیں کیا تھا، بلکہ اس کا لیفٹ لینڈنگ گیئر اس میٹل سٹرپ کے اوپر چڑھ گیا تھا جو DC-10 کے انجن سے گری تھی۔ اگلے ہی سیکنڈ کنکورڈ کا لیفٹ وہیل، جس پر آلریڈی اتنا زیادہ پریشر تھا، وہ ایک دھماکے سے پھٹ پڑا۔ اس بات کا 99% چانس تھا کہ اس میٹل سٹرپ کی وجہ سے کنکورڈ کا ٹائر برسٹ ہوا تھا، لیکن یہ ویڈیو میں آگے چل کر یہ بات ثابت ہوگی کہ یہ میٹل سٹرپ DC-10 کی ہی تھی۔ کنکورڈ کا لیفٹ موسٹ ٹائر برسٹ ہو چکا تھا اور یہ سب کچھ اتنا جلدی ہوا کہ کسی نے بھی اس کو نوٹس نہیں کیا، پر اگلے ہی لمحے وہ ہوا جس کا شک انجینئرز پہلے ہی کر چکے تھے۔ ٹائر کے ٹکڑے فیول ٹینک پر اتنی تیزی سے لگے کہ لیفٹ فیول ٹینک پھٹ گیا اور اب فیول پریشر سے لیک ہونے لگا۔ نہ صرف اتنا بلکہ کسی وجہ سے اس میں فوراً آگ بھی بھڑک اٹھی۔ اس مومنٹ پہ ایئر کرافٹ لیفٹ کی طرف ڈریگ ہونے لگا اور کیپٹن نے اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے رائٹ پیڈل پریس کیا۔
اس بات سے بے خبر ہو کے کہ ان کے جہاز میں آگ لگ چکی ہے۔ ابھی ایئر ٹریفک کنٹرولر یہ نوٹس ہی کرتا کہ کنکورڈ ٹیک آف کر گیا۔ ٹیک آف کرتے ہی جہاز کے دونوں لیفٹ انجنز آگ سے نکلنے والے دھوئیں کی وجہ سے بند ہو گئے۔ جیٹ انجنز کے فرنٹ سائیڈ پہ ایئر انٹیک ہوتا ہے، جہاں سے انجن ہوا کو اپنے اندر سک کر کے اس کو کمپریس کرتا ہے۔ جب ہوا کی جگہ اس میں دھواں جانے لگا تو کمپریسر چوک ہو گیا، جس کی وجہ سے دونوں انجن فیل ہو گئے۔ فلائٹ انجینئرز نے فوراً ایمرجنسی پروسیجر سٹارٹ کر دیا۔ اسی دوران ATC نے بھی کیپٹن کو بتایا کہ ان کے ایئر کرافٹ میں آگ بھڑک رہی ہے اور ان کو فوراً واپس ایئر فیلڈ پر لینڈ کرنے کا کہا۔ ایئر فرانس 4590 کا کنکورڈ اب صرف 2 رائٹ انجن کے سہارے تھا۔ لیفٹ ونگز میں لگی آگ نے اب فلیٹس کو بھی میلٹ کرنا شروع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے کنکورڈ اب لیفٹ کی طرف ٹرن کرنے لگا۔ کیپٹن نے اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے جہاز کو رائٹ ٹرن کیا، لیکن اس کی وجہ سے سپیڈ اور کم ہو رہی تھی، اور سپیڈ ہی تو تھی جو اس وقت کنکورڈ کو بچا سکتی تھی۔ فائنلی 121 سیکنڈ کے بعد 244 اور 31 سیکنڈ پہ کنکورڈ کا لیفٹ ٹرن کافی بڑھ گیا اور وہ ایلٹیٹیوڈ کم کرتا کرتا ایک ہوٹل کی بلڈنگ سے جا ٹکرایا۔ یہ حادثہ کنکورڈ میں موجود 109 لوگ اور زمین پہ 4 لوگوں کی جان لے گیا۔ ایکسیڈنٹ کے فوراً بعد ہی کریش سائٹ کو سیل کر کے انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دی گئی، اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا، انویسٹیگیٹرز نے فلائٹ ڈیٹا ریکارڈ کی مدد سے رن وے کے اس حصے کو سرچ کیا جہاں سے کنکورڈ لیفٹ ٹرن ہوا تھا، تو وہاں ان کو وہ میٹل سٹرپ پڑی ہوئی دکھائی دی۔ انہوں نے کانٹیننٹل ایئر لائن کے DC-10 کا معائنہ کیا تو واقع ہی اس کے رائٹ انجن میں وہ میٹل پلیٹ مسنگ تھی۔ یہی وہ پوائنٹ تھا جب کنکورڈ کو ہمیشہ کے لیے ڈسکنٹینیو کر کے میوزیم میں رکھ دیا گیا۔ شاید فیوچر میں دوبارہ سے انسان سپر سونک کی سپیڈ سے ٹریول کر پائے، لیکن فی الحال ہمیں صرف اتنا معلوم ہے کہ ہسٹری میں ایسے 31 سال بھی گزرے ہیں جس میں انسان ساؤنڈ کی سپیڈ سے بھی ٹریول کرتے تھے۔ امید ہے اردو TV کے ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کمنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔